صدر مکرم، حضرات حکم اور سامعین محترم، آج میری تقریر کا عنوان ہے آزادی ہند میں مسلم علماء اور عوام کا کردار۔ حاضرین بزم، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ انگریزوں کو یہاں سے مسلمانوں نے ہی مار بھگایا ہے۔ ہمیں ہندوستان سے محبت ہے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے۔ ہمارے سینے پر مارو گولی، ہم گولی تو کھا سکتے ہیں مگر وطن کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کے ایک ایک ذرہ پر نشاں ہمارا ہے، یہاں کا انداز بڑا نرالا ہے۔ ارے یہاں تک کہہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس لیے گلستان ہمارا۔ دوستو، میں تمہیں آزادی کی تاریخ کی مختصر سی سیر کراتا ہوں کہ اس سنہری دھرتی پر جب گوروں نے اپنی نیت خراب کی تو شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے بچانے کے لیے 4 مئی 1799 میں اپنی جان قربان کر دی اور ایک تاریخ ساز جملہ کہہ دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 روزہ زندگی بہتر ہے۔ شیر میسور کی شہادت کے فوری بعد انگریز نے کہہ دیا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، تو کبھی 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرتے ہوئے فرنگیوں نے نعرہ لگایا خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم بہادر کمپنی کا، تو کبھی مغلیہ حکومت کی تنگ دامنی پر ننگا ناچ کرتے ہوئے کہہ دیا حکومت شاہ عالم اب دہلی کا پالم، تو موقع کی سنگینی دیکھتے ہوئے حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا، تو مولانا محمد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے سن 1818 میں ملک کا دورہ کرتے ہوئے آزادی کا بگل بجا دیا۔ پھر مسلمان 1828 سے لگاتار 6 سال تک انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے۔ یہ تحریک 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں بظاہر ختم ہوئی مگر اس میں علماء اور مسلم عوام کے قلوب کو گرما ڈالا۔ پھر کیا تھا، 1845 میں مسلمانوں نے پورے ملک میں ہنگامہ مچا دیا۔ پھر قدر 1857 کا دور آیا تو سر عام جذبہ حریت کا آغاز ہونے لگا۔ 1866 میں مجاہدین حریت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 1887 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک انجمن حریت قائم کی۔ 1909 میں باضابطہ تحریک کو حرکت دیتے ہوئے آزادی کا علہ کھول دیا گیا۔ پہلا اجلاس مراد آباد میں مولانا احمد حسن امروہی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں ہوا۔ 1912 میں مولانا آزاد نے الہلال پرچہ کے ذریعہ ماحول میں انقلاب برپا کر دیا۔ 1915 سے ملک گوروں کے لیے تنگ ہو گیا اور ہوتے ہوتے 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ دوستو، ملک کی تاریخ صرف سننے سنانے کی نہیں بلکہ اس میں بے شمار قربانیاں ہیں۔ اس دھرتی پر رونق مسلمانوں کے خون سے آئی ہے، یہاں کی زیب و زینت علماء کی قربانیاں ہیں۔ ارے یاد کرو اس واقعہ کو جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد انہیں نہلانے کے لیے لایا گیا تو ان کے کمر پر گوشت نہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تو ان کے آنکھوں میں سے اشک رواں ہو گئے اور فرمایا جیل میں انگریز میرے استاد کی کمر کو روزانہ گرم گرم لوہے سے کاٹتے، اس کی بنا پر سارا گوشت ختم ہو گیا۔